کبھی آپ نے کوئی تمنا کی ہو، کوئی آرزو آپ کے دل میں جاگی ہو اور اللہ کے طرف سے من و عن آپ کی دلی آرزو، دلی خواہش پوری ہو گئی ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو آپ ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں، کیونکہ آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ سنانے والے ہیں جو تاریخ کا بالکل سچا اور سچا واقعہ اور ان پاکیزہ ہستیوں کا واقعہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ یہ واقعہ ہے صحابہ کرام کا، جو حرمین شریفین میں جمع ہوئے اور ہر ایک نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہر ایک کی خواہش اور ہر ایک کی دلی مراد بالکل اسی طرح پوری ہوئی جس طرح کی اس نے خواہش کی۔ تو دیکھیے آئیے پتہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا خواہشات کیں اور کیا کیا ان کے دلی مرادیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی پوری کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں عبد الملک بن مروان، عبداللہ بن زبیر اور ان کے دونوں بھائی مصعب بن عمیر اور مصعب بن زبیر اور عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہم ایک مرتبہ مسجد حرام میں مل بیٹھے تو ان میں سے کسی نے کہا کہ آج آپس میں اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ابتدا کرتے ہوئے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں حرمین پر قبضہ کر کے خلافت حاصل کروں۔ مصعب بن زبیر نے کہا کہ میری آرزو ہے کہ دونوں علاقوں پر قبضہ کر لوں اور قریش کی دو شریف زادیوں سکینہ بنت حسین اور عائشہ بنت طلحہ کو اپنے عقد نکاح میں لے آؤں۔ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جانشین بن جاؤں اور ساری دنیا پر بادشاہت کروں۔ جب سب اپنی خواہشات کا اظہار کر چکے تو حضرت عروہ بن زبیر نے کہا کہ تمہاری خواہشات تمہیں مبارک، میری تو صرف یہ تمنا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت میں جنت کا پروانہ مل جائے اور مجھ سے اس علم یعنی علم حدیث کا فیضان جاری ہو جائے۔ نیرنگی تقدیر دیکھیے کہ ہر ایک کی خواہش و تمنا کی تکمیل ہو گئی اور ہر ایک نے اپنی آرزو کو پا لیا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو علم حدیث میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا اور ان کا جو فیض جاری ہوا وہ اہل علم جانتے ہیں۔ ان کی یہ ایک تمنا تو بر آئی، دوسری تمنا جنت کی تھی۔ عبد الملک بن مروان کہا کرتا تھا کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو عروہ بن زبیر کو دیکھے، کیونکہ انہوں نے جنت کی خواہش کی تھی۔ یہ واقعہ وفیات الاعیان میں ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نیک سیرت، پاک سیرت ہستیوں کے اتباع کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔